بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا ہے، قدموں میں جس کے جنت ہے. پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخسرور، ہر جستجو میں نے ان کو ناکام ہی پایا. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. میری اسلامی بھائی بہنوں اور اسٹیج پر رونق علماء کرام، مقدم و مقر علماء کرام، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو کہا جائے سنا جائے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے. میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد میں نبوت عطا کی گئی. اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا کر رہے تھے، کون سا عمل انجام دیا کرتے تھے، کس چیز کی محنت کیا کرتے تھے. نبی جو آپ کو بنایا گیا ہے وہ صرف اور صرف 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی. لیکن اس سے پہلے نبی اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. غریبوں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا سہارا اور اسی طریقے سے پڑوس کا سہارا. ہر اعتبار سے اگر کردار دیکھا جائے تو نبی کا کردار نبوت سے پہلے بھی وہی تھا. امانتداری اور دیانتداری اور صداقت اگر آپ میں دیکھی جائے تو نبوت سے پہلے وہ ساری چیزیں آپ میں نظر آیا کرتی تھی. آپ امانتدار کے پتلے تھے، صداقت کے پتلے تھے. اور اسی طریقے سے یعنی کہ دشمنان اسلام بھی آپ کے پاس میں امانتیں رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور نبی بننے کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے قول کی صداقت کی تصدیق کی کہ آپ جو بیان کرتے ہیں، جو آپ جو زبان سے جو کہتے ہیں، آپ جو کہتے حق اور سچ ہے. میں آپ کے نکاح میں نبوت سے پہلے 15 سال تک رہی. آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اور نہیں آپ کی جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی. لیکن جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، آ کر کے ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ جو کہتے حق اور سچ ہے، آپ کامل نہیں ہو سکتے، آپ کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے
اسی صورت میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے آگے کا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ آپ پڑھیے، آپ قرآن سنائیے، پہلی مرتبہ میں نہیں، دوسری مرتبہ میں نہیں، تیسری مرتبہ میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ نے کہا قرآن پڑھ کر کے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے سنا دیا۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اگرچہ آج دنیا کے اندر ہم جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، لیکن قبر کے اندر قرآن کام آتا ہے، نیک اعمال کام آتے ہیں۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہے اور قبر کے اندر جب یہ بندہ بندی چلی جاتی ہے تو وہاں بھی عربی ہی زبان رہے گی، وہاں بھی مغرب کا مدیر کا معقول تدبر کی حالت رجل، ان تین چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کی ہوگی، صحابہ کرام کے اوپر محنت کی، وہ صحابہ جنہیں اپنے چلنے کا، بولنے کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جان مال سے محنت کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نہیں جڑے تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے، حضرت عبدالمطلب اپنے چچا کے ساتھ میں شام میں جایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھیجا اور سمجھا دیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ میں رہنا، تجارت کے، زراعت کے اور اسی طریقے سے تجارت کا ڈھنگ سیکھنا۔ محمد رسول اللہ وہ کیریکٹر، وہ کردار لوگوں کو دیا، نبوت سے پہلے بھی وہی حال تھا اور نبوت کے بعد میں بھی وہی عمل انجام دیا، یعنی دشمنان اسلام بھی محمد رسول اللہ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں نبی کے پاس میں رکھا کرتے تھے۔ اگر سے جب ایک اللہ کے ہونے کا یقین، ایک اللہ کے نام کی جب دعوت دی، نبوت کا، تبلیغ کا جب آپ نے اعلان کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا جب اعلان کیا تو اپنے ہی خفا ہو گئے، غیر نے ہی خاندان والوں نے مخالفت کی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ صحابہ بن گئے، وہ صحابی بن گئے، صحابیات بن گئے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے، ماں و بہنوں کو چاہیے کہ اگر عورت کی زندگی میں دین آ جاتا ہے تو ایک خاندان سنور جایا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر لڑکے کی، شوہر کی زندگی میں دین آتا ہے تو ایک فرد تیار ہوتا ہے، اور جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو خاندان سنور جاتا ہے۔ ذرا ہم سوچے اور خیال کرے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، عالم کی والدہ بن سکتی ہے، مفتی کی والدہ بن سکتی ہے، نبیوں کی والدہ عورتیں بنی ہے۔ وہ عورت بڑی قابل تعریف ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں رکھا تھا اور جنم دیا، وہ سارے نبیوں کے سردار بنے۔ وہ عورت قابل احترام ہے، وہ قابل تعظیم ہے کہ جن کے پیٹ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دیا تھا۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی خدمت میں یہ بات چلی، مجلس میں بات چلی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ دنیا کی بہترین عورت سب سے بہترین کون سی عورت ہے؟ تو صحابہ نے کچھ علامت بتائی، کسی نے کوئی صفت بتلائی، بات چلتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ صحابہ کی مجلس میں، نبی کی مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ اے میری اہلیہ، رسول اللہ کی بیٹی، ذرا مجھے یہ بتا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اے علی، میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو پردے کے اندر زندگی گزارے، جو گھر کے اندر زندگی گزارے، جو خود بھی دیندار بنے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائے۔ تو اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
کہ سب سے بہترین اور دنیا کی سب سے بہترین، یہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز کو جو بیان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا متاع والخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ دنیا تمام کا تمام سامان ہے، سامان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب عورت کی زندگی میں دین ہوتا ہے، یہ اپنے شوہر کو نمازی بنا دیتی ہے، یہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے، اگر گھر میں لڑکی جنم لیتی ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہو، صحیح طریقے سے اگر تربیت کر دی جائے، یہاں تک کہ صحیح وقت پر نکاح کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اتنی بڑی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کے لیے، اور محمد رسول اللہ ہم سب کے باپ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ہماری ماں ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن ہم کو بتاتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ازواج مطہرات وہ ہماری سب کی ماں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہے تو دوسری طرف ہمارے باپ بھی ہے، اور باپ کے کردار سے، اعمال سے، اچھے کردار سے ہر باپ بیٹے کو محبت ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبی کے واقعات سے، نبی کی سیرت سے، نبی کی ہجرت سے، نبی کی نماز سے، نبی کی نصیحت سے، نبی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہاں تک کہ جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا رشتہ نہیں لگا، آپ کا شمار غریبوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپ کا رشتہ، آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتا ہے تو آپ کا شمار مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں کے اندر شمار ہو جایا کرتا تھا، بڑے بڑے مالداروں کے اندر آپ کا شمار ہونے لگا۔ مکہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، میرے نبی بھی نبیوں کا سردار ہے، ذرا جلدی جا اور میرے نبی سے یہ بتا دے کہ اگر سونے چاندی کی ضرورت ہے تو ہم ان پہاڑوں کو سونا چاندی بنا دیں گے، اور جہاں آپ صبر کریں گے یہ تمام کے تمام سونا بن کر کے آپ کے ساتھ میں چلا کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، قرآن سے پہلے کتاب آئی چلی گئی، نبی آئے چلے گئے، میں بھی چلا گیا، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے۔ نبی اگرچہ مدینے کے اندر دفن ہے لیکن نبی کی رحمت آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ جس طریقے سے خدا کی خدائی سب جگہ موجود ہے، اسی طریقے سے نبی کی نبوت اور نبی کا معجزہ اور نبی کی رحمت پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے ذریعے نبی کا معجزہ موجود ہے، نماز نبی کا معجزہ ہے، امت کے پاس میں موجود ہے، قرآن نبی کا معجزہ ہے، امت کے پاس میں موجود ہے، خانہ کعبہ نبی کا معجزہ ہے، آج بھی ہمارے پاس میں موجود ہے۔ نہ قبلہ بدل سکتا ہے، نہ نماز بدل سکتی ہے، نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ اللہ کا قانون بدل سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان بدل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ میں معراج پر گیا، کافی کمالات اور اسی طریقے سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اے خدیجہ کبریٰ میں نے بہت کچھ اللہ سے گفتگو کی، اللہ نے فرمایا بہت کچھ مجھے عطائی عطا فرمائے۔ اس وقت بھی جب میں معراج پر میں گیا تو میں نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مولا کریم آپ کی جھولی کے اندر ساری چیز موجود ہے، آپ یہ معلوم کرتے ہو کہ اے میرے محبوب کیا لے کر کے آئے ہو؟ آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہ چیز لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس میں نہیں ہے، میں عقیدت لے کر کے آیا ہوں، میں بندہ بن کر کے آیا ہوں، میں سر اندر آتا ہوا، سر میرا ہوگا،
بندہ بن کر کے آپ کی چوکٹ پر آیا ہوں. السلام التحیات للہ والسلامات والطیبات محمد رسول اللہ نے پڑھا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے فرما دیا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ سن کر کے چپ ہو گئے. یا تو اگلا جملہ فرشتوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ نے کہا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ آج کی امت یہ آج کے بندوں اور بندیوں کے لیے ہے تاکہ نیک بندے بھی سلام پڑھے اور اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس کے یہاں 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہو اور ان کی صحیح تربیت کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بشارت دی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی. اور جس نے اپنی لڑکیوں کو دین تعلیم سکھلائی, محمد رسول اللہ کلچر سکھلایا, کردار بدلایا, صحابہ صحابیات کے واقعات ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیے. آج ہماری بچیاں اسکولوں کے اندر پڑھنے کے لیے جاتی ہے, 10 سال 15 سال وہ غیروں کے ساتھ میں پڑھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی انسان ہے اور مسلمان بھی انسان ہوتا ہے. لیکن یہ میرے بزرگوں, میری ماں بہنوں, اسلام والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ جہنم اللہ نے غیروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعدت للکافرین, کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اس لیے مسلمانوں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ جیتے جی اپنی اولاد کو, ان پھولوں کو, نئی نسل کو ہم دیندار بنا کر کے ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں. کیونکہ حافظ, کوئی اگر حافظ ہے تو وہ حافظ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس میں کھڑا ہوگا. کوئی عالم ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے پاس میں کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے کوئی حاجی ہو, کوئی نمازی ہو, کوئی دیندار ہو, وہ اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. المرء مع من احب, کو جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کی زندگی کے ساتھ میں ہوگا. میری ماں بہنوں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے خوشی اور مسرت کا پیغام یہ ہے, یہ میسج دیتا ہے یہ پنڈال, یہ جلسہ کہ آج یہ جلسہ ہمارے لیے سجایا گیا ہے. یہ جلسہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور آج بھی مدرسے کے ذمہ دار حضرات نے, کمیٹی نے, یہاں کی عورتوں نے اور اسی طریقے سے مرد حضرات نے, نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ ہے, ہماری ماں بہنوں کے اندر وہ جذبہ ہے. جب بھی مدرسے کو امداد کی ضرورت پڑتی ہے, نوجوان بھی, ہماری ماں بہنیں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر کے نبی پر قربان کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ سوئی بھی نہیں چھوڑتے. یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے دیوار پر بھی ہاتھ مارا اور سوئی لے کر کے چلے گئے. ابو کہاں آئے اور کہنے لگے اے پوتی یہ بتا کہ تمہارا باپ جو ہے گھر میں چھوڑ کر کے کچھ گیا یا نہیں گیا. تو بیٹیوں نے ایک کپڑے کے اندر کنکریوں کو اکٹھا کیا اور تاغ میں رکھا. دادا نبی رکھے, دادا کا ہاتھ جو ہے وہ کنکریوں کے اوپر پھیلا دیا اور دادا کو تسلی دلا دی کہ ابو بکر بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں. اس لیے یہ اعمال, یہ دولت, یہ عارضی چیز ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ زندگی کی خوراک ہے, یہ دولت بھی, یہ گھر بھی, لیکن ایمان وہ جنت میں جانے کا پاس ہے, وہ جنت میں جانے کا سامان ہے. اسی طریقے سے نیک عمل ہمارے پاس میں ہوگا تو ہم جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں کہ جب بھی دین کا تقاضا آ جائے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, محمد رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ ہمارا ایک ہے, اللہ ہمارا ایک ہے, ہم سب نبی کی امت میں ہے. ہمیں تو ثواب اللہ رب العزت سے لینا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی قبر کے اندر جانا ہے. وہ واقعہ, وہ حدیث کی روایت مجھے یاد آتی ہے کہ اسی طریقے سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب قبر کے اندر رکھا گیا اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے قبر, تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر آج کون سی شخصیت آ رہی ہے.
تو قبر نے کہا تھا کہ یہ حسب و نسب نہیں چلتا، لیکن وہ وقت وہ آواز آج کی عورتوں کے لیے، آج کے مردوں کے لیے تھا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اندر صحابہ بھی داخل ہے، صحابیت بھی داخل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر جب بھی جان کی ضرورت پڑے اسلام کے اوپر قربان کرنا اپنے لیے ساتھ مندی کا سبب سمجھنا چاہیے، نیک بختی کا سبب سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، میں نے دیکھا کہ معصوم بچیوں نے اپنی ماں کی زمین کو ادا کیا، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ نصیحت آمیز کسی نے مکالمہ سنایا، کسی نے تقریر کی ہے۔ میں بہت پہلے جلسے کے اندر یہاں تشریف لایا ہوں، اس سے پہلے میں نے شرکت نہیں کی تھی۔ برابر مجھے تو معلوم ہے کہ یہ مدرسہ اور یہ ذمہ دار حضرات کس طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو مٹا دیا، یہاں تک کہ اپنے بالوں کی سیاہی کو سفید کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ جس کی جوانی عبادت میں لگ کر کے ختم ہو جائے، جس کی جوانی دین ایمان میں لگ کر کے ختم ہو جائے، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ہماری بچوں کی سورہ ملک، اللہ کا قرآن، سورہ واقعات، سورہ رحمان یاد ہونی چاہیے۔ میری ماں بہنوں، تو میں یہ بتا رہا تھا، بڑے دھیان سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح یہ دو انگلی برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر فرمایا ہے، ذرا دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جس نے صحیح تربیت کر دی، محمد رسول اللہ کا کیریکٹر، کلچر اور کردار اس کو سکھا دیا، جب اسلامی بنیاد ہماری مضبوط ہو جائے گی تو ہماری یہ نئی نسل، وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ 15 سال 17 سال 18 سال ماں باپ کے پاس میں رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ہماری بہت سی نوجوان مائیں بہنیں، یہاں تک کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان کا نفس ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، اور ورگلانے والی قوم نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے۔ جب ماں موبائل دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو موبائل کے اندر شیطان اور والی ساتھ ہے۔ جب ہم اس کے اندر تصویر دیکھتے ہیں تو پھر پاس میں ہماری نوجوان لڑکی بیٹھ کر کے دیکھتی ہے، ادھر ہم کسی لڑکی کی تصویر موبائل کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کی خمیازہ، اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ ہمارے اندر سے حیا نکل کر کے چلی گئی۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان جو ہے، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آدھا ایمان ہے حیا، اور فرمایا کہ نکاح بھی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنے لڑکیوں کو مدرسے کے اندر پڑھاؤ، حافظہ بناؤ، حافظہ بناؤ۔ اسی طریقے سے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اولاد تمہارے لیے جان کر دیا جائے گی، اور اگر رویہ دوسرا ہو گیا، یہ اولاد آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، حیا ہمارے اندر سے اگر نکل گئی تو قیامت کے دن یہ ماں باپ اپنی ذمہ داری سے نہیں پا سکتے۔ کوئی چیلا لگا لے، کوئی 4 مہینے کی جماعت میں چلے جائے، تو اس لیے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اولاد کل قیامت کے دن ہمارے جہنم کا ایندھن بن گیا تو وہی سے پارے کی ہمیں لڑکاتی ہے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے مولا کریم، ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا کام سیکھو، ہم نے سیکھ لیا، اسکول جاؤ، اسکول پڑھ لیا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین سے دور رکھا ہے۔ ہمیں یہ پتا نہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہے، وضو میں کتنے فرض ہے، صحابہ کے واقعات کیا ہے، صحابیات کی کیا واقعات ہمیں پتہ نہیں۔ ہم اللہ کی عبادت سے بھی دور رہے۔ اے اللہ، جہاں تو ہمیں عذاب دیتا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی دے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان مکرم شہنشاہ کتابت آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. مولانا اخلاق صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس تھوڑا سا وقت اور لیا جائے گا. یہ کل قیامت کے دن یہ مجلس انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گی. آپ عبادت سمجھ کر کے اللہ کی مجلس اور نبی کی مجلس سمجھ کر کے آپ بیٹھے. روزانہ اس طریقے سے نہیں بیٹھا جاتا. یہ مجلس کبھی کبھی میسر ہوتی ہے. شادی بیاہ میں ہم پورا دن لگاتے ہیں. آج اپنے نفس کو دباؤ، اپنے تقاضوں کو کچھ لو، اور نبی سے ہمیں محبت ہے. جب تک یہ دعا نہ ہو جائے، یہ ہم عہد و پیمان کریں کہ کوئی ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے. انشاءاللہ.